جس قدر ایک انسان دین کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، دین کی عظمت اس قدر اس کے دل میں آتی ہے. یہ عظمت ہے جو عمل کراتی ہے، معلومات نہیں. میری بات آپ لکھ کے رکھیے اس کو. یہ دین کی عظمت ہے جو انسان کو عمل پر لاتی ہے، معلومات نہیں. معلومات والے کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، معلومات عمل پہ نہیں لاتی ہے. اس معلومات کے لیے دل میں کتنی عظمت ہے، وہ عظمت دل انسان کی زندگی میں عمل کو لاتی ہے. جب آدمی دین کو عظمت کے ساتھ لیتا ہے، عظمت کے ساتھ سنبھالتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی زندگی میں عمل آتا ہے. یاد رکھیے اس بنیادی بات کو. سلف دین کی حصول کے لیے عظمت کے ساتھ جاتے تھے. کہا کہ نہیں، میں حقدار تھا. بیٹھے ہیں دھول کے تھپیڑے کھا رہے ہیں ایک حدیث کے لیے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ایک حدیث نہیں بھی معلوم ہے تو کیا ہونے والا ہے. ہم کیسے سوچ، ایک حدیث اگر نہ معلوم ہو تو کیا مسئلہ ہے، جہنم میں چلا جائے گا؟ نہیں. ان کے نزدیک میرے رسول کی بات ہے، ایک حدیث ہے، ان کے پاس ایک ہے، میں وہ جمع کروں گا. یہ حدیث کی تعظیم ہے. کہتے ہیں کہ فیخرج فیرانی فیقول یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، کیا کیوں آیا؟ کہا کہ کسی کو بھیج دیتے میں آ جاتا. کہ نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ تمہارے پاس آؤں. فاسألہ عن الحدیث، کہتے ہیں میں اس سے، ان صحابی سے وہ ایک حدیث پوچھتا ہے. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، کہتے ہیں ایک زمانہ گزرا اور میں اسی کام میں لگا رہا، لیتا رہا. یہ صحابی، یہ شہد کی مکھی کی طرح، یہ صحابی ہر ایک سے میں نے وہ سارا علم جمع کیا. وہ جو میرا ساتھی تھا اس نے بھی زندگی پائی اور میں نے بھی زندگی پائی. ایک زمانہ گزر گیا، وہ تو اس کام میں نہیں لگا، لیکن میں نے اس کام کو، اس میں لگا رہا اور کرتا رہا اس کام کو. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے. یہ اس زمانے میں چھوٹی عمر والے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہ وہی صحابی جن کو آپ نے اپنے ساتھ سوار کیا، کہا اے بچے کچھ باتیں تجھ کو سکھاتا ہوں، یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا. یہ وہی صحابی جن کو اپنے ساتھ سوار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس. یہ وہی صاحب ہیں جو کئی واقعات ان کی انشاءاللہ کسی دن پوری ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے، اتنا علم میرے پاس جمع ہو گیا. فقال كان هذا الفتى اعقل مني، میرے ساتھی نے کہا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا. اس نے وہ سارا علم صحابہ کا جمع کر لیا، وہ سارا علم صحابہ کا، صحابہ سے حدیثیں، صحابہ کے فتاویٰ، صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، صحابہ کا ادب، سارا جمع کر لیا انہوں نے. اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا بھی نام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ صحابہ ہیں. معظم علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملتا ہے. گھر بیٹھے ملا، گھر بیٹھے ملا، کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے. علم کا جمع کرنا سعادت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کی نیت خالص ہو، علم سے بڑھ کے میں نہیں جانتا کوئی عمل ہے جس سے اس کو اعلیٰ مقام مل سکتا ہے. علم سے بڑھ کر کچھ نہیں، علم سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو وہ کون سا علم؟ نبوی علم. قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ. سارے علوم میں سب سے افضل علم یہ ہے. ایک حدیث زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ایک حدیث. ہم اپنے بچوں کو کتنا یاد دلاتے ہیں، ہم کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہم کتنا حدیثوں کو پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں، کتنی تعظیم سے حدیث پڑھتے ہیں. حافظ ابن عبد البر نے ایک باب قائم کیا ہے علم کی تعظیم کے سلسلے میں، اور اس میں سلف کے واقعات بیان کیے کہ بعض سلف تو حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے تھے. تعظیم. امام مالک حدیث کا درس دیتے غسل کر کے، ایک دم ادھر ادھر لگا کے پھر حدیث کا درس دیتے، کہتے میں حدیث کی تعظیم کرتا ہوں. بعض سلف سے آخری وقت میں حدیث پوچھی گئی، کہا کہ مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، اٹھا کے بٹھا دو، موت کا وقت قریب ہے،
حدیث کسی نے پوچھی، کہا اٹھا کے بٹھا دو، بٹھایا اور حدیث بیان کی۔ اتنے بیمار پڑے ہوئے بستر پر ہیں، ان کے دلوں میں تعظیم تھی۔ ہماری زندگی سے وہ تعظیم علم کی نکل گئی، عمل بھی نکل گیا۔ عمل بھی آیا تو رسمی عمل ہے، عمل بھی آیا تو رسمی عمل ہے۔ اصل قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع جھکاؤ کو کہتے ہیں، تعظیم کو کہتے ہیں، اللہ کی تعظیم ہو۔ اکرمہ رحمہ اللہ قرآن کھولتے تھے اور قرآن میں دیکھ کے بولتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک انسان پہ ہیبت طاری ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے جو عرش سے آسمان سے آیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو نبی کے گھر میں پڑھا جاتا تھا، مسجد نبوی میں پڑھا جاتا تھا، اس زمانے میں مدینے میں نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، جس کو صحابہ نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ یہ وہ کلام ہے جو عرش سے آیا، جبریل لے کے آئے۔ آدمی سوچے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تعظیم ہے جو علم میں برکت پیدا کرتی ہے۔ علم کی تعظیم نہیں ہونا زندگی میں علم کی برکات سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، علم کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، پہاڑ چورا چورا بالکل ذرہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ۔ یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، یہ چیز ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھے ہم، باوضو ہو آدمی، ادب کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، عظمت کے ساتھ پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے آدمی، عظمت کے ساتھ، میرے رسول کا کلام ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار کا کلام ہے یہ۔ وہ تعظیم اگر زندگی میں آتی ہے اور اس کے لیے انسان کی زندگی میں مجاہدہ اگر آتا ہے اس کے حصول کے لیے، تب جا کے اس کی قدر انسان کی زندگی میں واقعی ویسی ہوتی جیسے ہونا چاہیے، اس کی برکات ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کس طرح سے علم کے لیے مجاہدہ کرتے تھے۔